السلام بآواز بلندر سلامات اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ جناب سیدہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین کی ذات میں بآواز بلندر سلامات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انکتر الرجا و ذاکت الارض و منعت السما و انت المستعان الیک المشتقى و علیک المعول فی الشدت والرخاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد والہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء يبقى بعد فناء الاشیاء والذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. صلوات پڑھیے بلند آواز. مجلس کے محتمم کے مرحومین اپنے اپنی مرحومین اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت مملکت پاکستان کی حفاظت تعجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں آل محمد کے ذکر سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات مذہب و مسلک کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے.
کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا مل کر نعرہ ہے ناری میں حق کی سے تو سلامتی کے لیے باواز بلند کراوا حاضرین محترم، دنیاوی سلسلوں کے علاوہ میراث اور دنیاوی گواہی کے علاوہ جزا کے مقام پر مرد اور عورت برابر ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ مرد کو نماز کا زیادہ ثواب ہے اور عورت کو کم ثواب۔ جو مرد نمازی کو نماز کا ثواب ہے وہی عورت نماز پڑھنے والی تو اسے بھی وہی ثواب ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہے کہ مرد کا عقیدہ عورت کے عقیدے سے مضبوط ہے۔ ہم نے تاریخ کے روزنوں سے گزر کر ادوار میں ایسی خواتین کو دیکھا کہ مردوں کے پاؤں عقائد سے اکھڑ گئے، متزلزل ہوئے، خواتین کھڑی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اگر میں برادران کی بات کروں تو جب سرکار دو عالم کی نعت پڑھی جاتی ہے تو سرکار کے علاوہ ایک عورت کا ہی زیادہ ذکر کیا متوجہ ہیں۔ اور اگر میں حدیث کی روایت کی بات کروں کس کس سے مروی، اس میں کچھ عورتوں کے بھی نام بلکہ انہیں معتبر احادیث سمجھا۔ حالانکہ دنیا میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، یہ فرق ہے معصوم میں اور غیر معصوم، کہ اگر غیر معصوم کی گواہی ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، لیکن ایک عورت ایک معصومہ کی گواہ بن کے گئی۔ بڑے بیدار ہیں، بڑا اچھا سنیں۔ ایک عورت اکثر ایک معصومہ کی مجتبی شخص گواہ بن کے گئی، نام ام ایمن ہے وہ عورت۔ اور جب ام ایمن نے بحیثیت عورت مستور کی گواہی، ہندی والوں یہ فقہ کھا گئے، جب ام ایمن نے بحیثیت عورت مستور کی گواہی دی تو جب اعتراض کیا گیا کہ یہ عورت ہے اور اس کی گواہی تو نصف ہے، تو شہزادی نے مجمع میں بیٹھے ہوئے ابو سعید کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تم بتاؤ کیا تمہاری موجودگی میں میرے بابا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب ام ایمن گواہی دے تو اس ایک عورت کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے؟ یا میں ایک فکرہ ضرور کہتا، اگر ام ایمن شہزادی کی گواہ بن کے دو مردوں کے برابر ہو سکتا، صادق اور عادل مرد،
ناقص نہیں، صادق اور عادل مردوں کے برابر ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مجلس میں بیٹھ کے، اپنے احباب میں بیٹھ کے فکرہ یہ میں کہہ کے سلام کر دوں تو میری مجلس یہاں پہ مکمل ہے۔ اگر آپ کہیں دفتر میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، احباب میں، مجلس میں، بس میں بیٹھ کر صرف اتنا کہہ دیں بطول سچی ہے تو قیامت کے دن آپ کو اللہ سچا کر کے اٹھائے۔ آپ سلامت صداقت کی گواہی، یعنی شہزادی کی نسبت۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کے ادوار میں ایسی عورتیں ہیں جو مردوں سے بھی بڑھ گئی۔ بے شک۔ مثلا میں غیر متنازع ایک عورت کی بات کروں، بی بی آسیہ زوجہ ہے فرعون، فرعون کی زوجہ، توجہ فرمائیے۔ اور یہ ایک بڑی باریک لفظ بندے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ جو لفظ باریک ہے نا، یہ ہمارا ہم مستعمل بہت ہے کہ یہ باریک بات ہے، یہ باریک واردات ہے، جسے بندے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ بڑی باریک بات ہے۔ آسیہ فرعون کی زوجہ ہو کے اتنی محفوظ تھی کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں؟ بات شکریہ، اتنی محفوظ تھی۔ بعد میں اگرچہ اس فکرے کو بھی سمجھیے گا، کچھ مجالس میں بڑے تمام سے پڑھا، ان میں سے ایک یہ مجلس بھی ہے۔ بھائی جان آپ ذرا میری طرف دیکھیں، ذرا متوجہ آپ دیکھیں گے تو میں آپ کی طرف دیکھوں گا۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر زیادہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ بھائی یہ بات سمجھیے گا، اگرچہ فرعون کی اولاد نہیں ہے لیکن بعد میں کئی لوگوں نے فرعون کے بچے ہونے کا کردار ادا کیا۔ مالک الملک نے یہ ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عامل صالحا، جو عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہو مومن، اور ایمان بھی، تو پھر ملے گا کیا؟ جنت کا وعدہ نہیں، کوثر کا وعدہ نہیں، توبہ کا وعدہ نہیں۔ کیا کمال کلام ہے میرے خالق! فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو پھر ہم اس ایمان اور عمل صالح کی جزا کے طور پر طیب زندگی عطا کریں۔ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے، ہم طیب زندگی عطا کریں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی جزا طیب زندگی، طیب حیات۔ اور یہ حیات کب ملتی ہے؟ جزا میں۔ غور فرمائیے گا، جزا میں۔ جزا کب ملتی ہے؟ جب موت آ جائے۔ یہ طیب زندگی ملتی ہے جزا میں، جزا تب ملتی ہے جب موت آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے جس میں موت کے بعد حیات ہے۔
تھوڑا یہ باتیں سننے والی ہوتی ہیں، کہنے والی ہیں، اگرچہ ہم نہیں کہتے اور ہم اس خوف سے نہیں کہتے۔ ہاں وہ کیا کہا تھا جناب جوش نے کہا تھا، افسوس کے بہت سے، افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہے۔ افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، میں اس میں بھی عرض کروں، یہ جو لفظ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ سخن، لیکن مستعمل ہے سخن، ویسے بھی بول سکتے ہیں، لیکن افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے۔ کیا تبرہ ہے، آپ کا توجہ فرمائیں، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ، یعنی وہ کہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں، سمجھ تو گئے ہیں نا، توجہ فرمائیں، وہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ڈرتا ہوں لوگ فساد نہ کریں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ باتیں سننے کی، یہ موت کے بعد پھر حیات، موت کے بعد کی حیات ہے۔ اچھا یہ لفظی موت ایسا ہے، اس پہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے، مجمع خاموش ہو جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی ذاکر پڑھ دے نا کل نفس ذائقۃ الموت، تو کئی بندوں کو اس پہ غصہ بھی آتا کہ کہاں کی بات کہاں آ کے کر گئے۔ توجہ فرمائیے اور یاد رکھیے گا کہ موت جہاں پر بہت بے قیمت لگے اسے دربار حسین کہتے ہیں، جہاں موت کی وقعتی نہ رہے اسے دربار حسین۔ اور میں اس میں دو مصرے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی توجہات میں جمع کر سکوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر جب زخمی ہو گئے تو کریم کربلا پہنچے، مولا نے حبیب کا سر گود میں، حبیب مسکرائے، حسین بھی مسکرائے، ہے مسکرانے کا مقام، حسین بھی مسکرائے، حبیب بھی مسکرائے، نظروں سے نظریں مل گئی، آپس میں نگاہیں ملی، تو حبیب نے جو آخری بات کہی، جناب مسلم ابن اوسجہ بھی وہاں، تو جناب مسلم نے پوچھا تھا جناب حبیب سے کہ کوئی آخری بات جو آپ کرنا چاہیں، تو کہنے لگے اوصیکم بہذا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں حسین کے ساتھ رہ، یعنی حبیب کی آخری خواہش ہی ہے کہ حسین کے ساتھ رہو۔ اور جب نظروں سے نظریں ملی اس پہ دو مصرے میں نے کہے ہیں، حسین مسکرائے تو آنکھوں میں بند کر کے تبسم حسین کا، کہنے لگے حبیب کے مرنے بھی دیجیے۔ کہنے لگے حبیب کے مرنے بھی دیجیے۔ اچھا یہ میں پھر ادھر ہی پلٹتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں، جب مجھے بڑا لطف آتا ہے جب مجلس میں مجلس ریکارڈ کرنے والا، نشر کرنے والا بھی مجلس سمجھ رہا ہوں، پھر مجھے لطف آتا ہے۔ عموماً ایسا ہے کہ جو بندے لائیو چلا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جو کلپ وائرل ہوتے ہیں وہ لائیو بیچارے وہ چلانے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا بن جائے گا، وہ اپنی طرف سے بڑا کارنامہ کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا، اور اگر یہ مجلس ریکارڈ کرنے والا بھی سمجھ رہا ہو تو پھر بڑا لطف آتا ہے۔ اور یہ جو میدان کربلا ہے اس کا ایک نقشہ میں دو مصروں میں کہہ دوں، پھر حیات کی طرف پلٹتے ہیں، وقت ہے نا آپ کے پاس، بیزار تو نہیں بیٹھے نا، کچھ بندے نہیں کہہ رہے نا بسم اللہ، تو میں سمجھ رہا ہوں ہاں اس قدر
یہ مصطفیٰ شریف یہ اثر ہو سکتا ہے، فضائل میں بھی غضنفر بھائی مصائب میں بھی ڈاکٹر صاحب فضائل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر، یہ مصرے میں نے کبھی ممبر سے پڑھے نہیں، آج سامنے آ گئے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کے آس پاس۔ جی آپ سلامت رکھ کے کیا کہیں؟ مصطفیٰ ہی مصطفیٰ مصطفیٰ کے آس پاس۔ مالک الملک نے ارشاد فرما دیا کہ ہم جزا کے طور پر صرف حیات نہیں، طیب حیات عطا کریں۔ چونکہ بڑا بیدار، بڑا ذہین، بڑا پرمغز مجمع ہے، تو میں ایک فکرے میں ہی بات طے کر دوں کہ زندگی تب طیب ہوتی ہے جب دل میں شجرہ طیبہ ہو۔ یہ سلامت ہے۔ ہاں بے توجہ، طیب کی ضد کیا ہے؟ طیب کی ضد خبیث، طیب کی ضد خبیث۔ اس کا مطلب ہے اگر دل میں شجرہ طیبہ کی مودت نہیں تو بندہ خبیث۔ آپ نے غور نہیں کرا۔ میں یہ سمجھ لیں، میں نصیحت بھی کر رہا ہوں اور یہ وصیت بھی کر رہا ہوں۔ وصیت اسے نہیں کہتے جو مرنے سے پہلے کی، وصیت اگر مرنے والا کرے تو پھر سورہ عصر پڑھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اللہ وصیت کر رہے ہیں ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ جب اللہ وصیت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے مرنے سے پہلے کی ہوئی بات کو وصیت نہیں کہتے۔ وصیت اس بات کو کہتے ہیں جس میں ترمیم کی گنجائش نہ ہو، جس میں تغیر نہ ہو سکے، جو بدلے نہ ہو، حتمی بات کو وصیت کہتے ہیں۔ چونکہ اگر دل میں آل محمد کی ولایت محبت ہے، ان کی ولایت ہے، تو وہ شجرہ طیبہ کی ولایت ہے، تو پھر طیب زندگی ہوگی۔ تو میں یہ وصیت کے طور پہ بھی، نصیحت کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے بچوں کے دل میں علی کی ولایت ہے تو انہیں کبھی خبیث کہہ کے نہ بلانا۔ یہ روی میں بچے گالی دے جاتے ہیں، مغلظات بھی کہہ رہے ہیں یہ بڑا خبیث ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی علی والا خبیث نہیں ہوتا۔ علی والا کمیٹی چوک میں کھڑا ہو اور بھیک مانگ رہا ہو تو طیب ہے، اور علی کا دشمن کعبہ کے نزدیک سجدہ کر رہا ہو تو خبیث ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہے؟ مالک فرما رہے کہ ہم پھر طیب زندگی عطا کریں۔ بات تو بہت طویل ہے اور یہ بات افسوس شمالی ہے جسے میں شروع کر بیٹھا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا نتیجہ طیب زندگی عطا کریں گے جزا کے طور پر۔ اور پھر جب میں سورہ مبارک کا جمعہ پڑھتا ہوں، آج جمعہ کا دن گزرا ہے، میں اس بات پہ بات کرتا ہی نہیں کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ میرا عنوان ہی نہیں۔ بہت اچھے، کیونکہ میں پڑھاتا ہی نہیں، تو میں اس پہ بحث کیوں کروں؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ اگر مجلس میں آئے بیٹھے تو پھر میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی یہ ممبر کی بات ہی نہیں، یہ اجتماعات کی بات ہے، بازم کی بات ہے، مدارس کی بات ہے، اس جگہ کی بات ہے جہاں پہ بحث ہو، بہت خوب، وہاں پہ بیٹھ کے بحث کریں۔ کہ بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کو بندے نمازی عید پڑھنے بھی ایسے ہی جاتے ہیں، اور پھر لوگ ایسے بھی کہتے ہیں
اے تو عید دی نماز بھی نہیں پڑھتا، میں جو سارا سال فجر کی بھی نہیں پڑھتا، وہ عید کی پڑھ کے بھی کیا کر لے سوائے اس کے کہ عید پڑھانے والے کو کچھ پیش کر۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ تو چلیں، میں اس پہ تو بات کر نہیں سکتا، اس پہ مزید بات ہو نہیں سکتی، لیکن یہ ذہنوں میں رکھیے کہ جب سورہ مبارکہ جمعہ پڑھتے ہیں تو سورہ مبارکہ جمعہ میں مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل۔ یہ لفظ قل جو ہے نا، وہ یہ ملت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہا ہے اور بار بار ہے قل 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 قل، کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے۔ یہ ابھی آپ اعلان کر رہے تھے، یہاں سے ایک صاحب موبائل دے رہے تھے آپ کہ یہ آپ کہہ دیجئے، اور وہ بندہ کہے جی یہ کہہ دیجئے اور یہاں کوئی کھڑا ہی نہ ہو تو اس بندے پہ شک ہو جائے گا نا۔ جب یہاں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کسے کہہ رہا ہے کہہ دیجئے؟ جب اللہ مسلسل کہہ رہا ہے کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب ہے اس کے کہنے پہ کوئی کہنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ تو اٹھائے، اس کے کہنے پہ کوئی کہنے والا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کل، فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، یہ جو موت ہے جس سے تم فرار کر رہے ہو، انہ ملاقیکم، یہ تم سے ملاقات کرے گی۔ غور فرمائیے، ثم تردون، اور پھر تمہیں لے جائے پلٹا دے گی، الی عالم الغیب والشہادہ، عالم غیب اور عالم شہادہ کی، یعنی وہ عالم ہے۔ اب تو بڑے مسئلے حل ہو گئے، اس پہ میں ان یونیورسٹیز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فزکس پہ کام کیا اور بہت سے مسائل کو حل کر دیا۔ جو بندے معجزہ نہیں مانتے تھے انہیں میٹا فزکس دیکھ کے ماننا پڑا، اور جنہیں معراج سمجھ نہیں آتی تھی وہ کوانٹم پڑھ لیں۔ میں اس طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہ رہا، بات تحقیق ہو جائے گی اور مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا شکریہ، توجہ فرمائیے گا۔ ثم تردون، پھر تمہیں پلٹا دے گی، موت پلٹا دے گی، کس کی طرف؟ الی عالم الغیب والشہادہ، ایک عالم ہے جو غیب ہے اور شہادت کا عالم ہے، یعنی اللہ کے نزدیک عالم غیب ہے۔ اسی سے فرق سمجھیے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ میری ساری زندگی کی محنت کا نچوڑا یہ فکر، ایک دن میں نتائج اخذ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک ایک عالم غیب ہے۔ یہی معصوم اور غیر معصوم میں فرق ہے۔ غیر معصوم مر کے عالم غیب میں رہتا ہے، معصوم زندہ رہ کے عالم غیب۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ غیر معصوم مرے گا تو پھر عالم غیب میں جائے، معصوم زندہ ہے۔ بات مشکل ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ ثم تردون، وہ پلٹا دے گی تمہیں، الی عالم الغیب والشہادہ۔ اور پھر یہاں قرآن نے آپ کو روک لی ہے، یہاں بھی قرآن نے تصحیح کی ہے میری اور آپ کی، کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب اس دنیا میں جائیں گے تو یہ آپ غلط کہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ جہاں علی ہو وہ دنیا نہیں، کیونکہ علی دنیا کو طلاق دے چکے۔ سر نہ ہلائیں یار، سر نہ ہلائیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، مجھ سے ایک میرے عزیز نے مجھ سے پوچھا، شاگرد ہے میرے، کہنے لگا جی یہ پھر ہم کیوں کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، بزنس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، کمپیوٹر پڑھتے ہیں، پھر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جبکہ بادشاہ نے تو دنیا کو طلاق دے دی، چھوڑ دینا چاہیے، یہ تو علی کی طلاق یافتہ۔
میں نے کہا تم نہیں سمجھے نا، علی نے کس دنیا کو طلاق دی؟ میرے مولا علی نے تجارت کرنے سے، مال کمانے سے، آسودہ زندگی گزارنے سے منع نہیں فرمایا، تو پھر طلاق کس دنیا کو دی ہے؟ دنیا کہتے ہیں گھٹیا مؤنث کو، تو علی نے کس کو طلاق دی ہے؟ بندے نہیں سمجھ رہے تھے علی نے کس کو طلاق دی ہے۔ پھر علی کی بیٹی نے دربار یزید میں باپ کے قول کا ترجمہ کیا جب فرمایا یبنت طلقہ، اور ہماری طلاق یافتہ عورت کے بچے۔ ذرا آسان ہو گیا نا؟ تو یہ دنیا ہے جہاں ہمیں جانا ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ عالم غیب ہے، وہ عالم شہادت، غیب کا عالم ہے، وہاں ہم پلٹا دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب پہلے ہم کہیں تھے۔ اچھا ہم نہیں تھے، اگر ہم نہیں تھے پہلے تو پھر کیوں پڑھتے ہو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟ میرے دوست ہیں عرفان، حیدر عرفان، لاہور کے ہیں، ممبر پہ نہیں ہے، شاعر اچھے، ان کے دو مصرے ہیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، لوٹ کے خیمہ شبیر میں آنا ہوگا۔ آپ نے اور نہیں فرمایا؟ جی بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ اگر آپ پہلے تھے نہیں، جب پہلے تھے ہی نہیں تو اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کے لیے ہیں؟ اور اسی کی طرف پلٹ، رجوع اس کی طرف ہوتا ہے، رجوع کا پتہ ہے۔ توجہ، میں بات کہوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں مزاق کر رہا ہوں، نہیں مزاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، کہیں حلالہ ہوتا ہے، کہیں رجوع ہوتا ہے۔ اور فرما رہے رجوع کا پتہ ہے نا آپ کو؟ جی یہ کہنا پڑتا ہے، رجوع وہاں کیا جاتا ہے جہاں بندہ پہلے ہو، جہاں جب آپ پہلے ہیں ہی نہیں تو رجوع پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں؟ جب آپ پہلے تھے تو پھر وہ پہلے کیوں نہیں تھے جن کے صدقے میں آپ ہیں؟ اچھا غور فرمائیں، پھر مرنے کے بعد بھی آپ ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ ہیں۔ توجہ، فاتحہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں فاتحہ؟ بہت خوب، پہنچتی ہے؟ بہت خوب۔ توجہ، یہ برسی کیوں ہے؟ اِصال ثواب۔ یہ مجلس کیوں ہے؟ اِصال ثواب۔ یہ نیاز کیوں ہے؟ اچھا یہ نیاز کا فلسفہ بندوں کو سمجھ نہیں آیا، بندے سمجھتے پیٹ بھرنے کے لیے، اس بندے نے اپنی شاید کوئی اپنا آپ دکھانے کے لیے، اور اس میں دکھاوا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں، توجہ فرمائیے، بابا جی کا مہمان مجھے مل جائے تو میں کہوں جی میں بابا جی کی جگہ پہ تمہاری خدمت کرتا ہوں، اور جب وہ میرا مہمان ان کا مہمان ان سے ملے تو انہیں بتائے کہ آپ نہیں تھے تو اس نے میری خدمت کی آپ کی جگہ پہ، جو حسین کے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ آسان تو میں نہیں کر سکتا، جب وہ حسین بادشاہ سے ملے گا اور کہے گا مولا میں آپ کا مہمان بن کے گیا اور اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ وہ جو ہمارے بہت غور سے سنیے گا، رجوع کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ جی بسم اللہ، رجوع کرنا، ثم تردون، پلٹا دے گی الی عالم الغیب والشہادہ، عالم غیب کی طرف اور عالم شہادہ کی۔ تو یہ شہادہ کیا ہے؟ شہادت وہی دیتا ہے نا جو شاہد ہو، شاہد وہی ہے جس نے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب وہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، مرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کون دیکھ رہا ہے؟ اس دیکھنے والے کو آپ نے دیکھا ہے۔
میں آپ کے ان حماق کا لطف بھی لے رہا ہوں اور آپ کی خاموشیوں کا. اس دیکھنے والے کو آپ نے دیکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی آپ نے اپنے علاوہ دیکھا ہے. آپ نے غور نہیں کرنا. میں اسے پھر دوہرا دیتا ہوں. عجیب فکر ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے اپنے علاوہ دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ خواب میں آپ نے سوئے ہوئے. اور اگر خواب بیکار ہوتے تو اللہ جناب یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم نہ دیتا. اور نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے خواب، جو بندے کہتے ہیں نا جی حقیقت اور خواب میں بڑا فرق ہے، انہیں پتہ نہیں کہ کئی خواب حقیقت ہوتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. نبیوں نے جو خواب دیکھے، نبیوں نے جو خواب دیکھے وہ بھی حقیقت، اور نبیوں کو خواب میں دیکھنا بھی حقیقت. اچھا میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، آپ بیدار ہو رہے ہیں، میں جلدی گزر جاتا ہوں. رسول پاک کی حدیث ہے، من ارانی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد ارانی، اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی ولا فی صورت اوصیائی ولا فی صورت شیعت. کیونکہ شیطان میرے وصیوں اور میرے شیعوں کی شکل میں نہیں آتا. خواب میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھا. توجہ فرمائیں. خواب میں اپنے آپ کو، میں نتیجہ دیکھتے کہ آپ یہاں ہیں. چلے من پسند مثال دیتا ہوں. آپ یہاں ہیں پنڈی میں سوئے ہیں بستر پہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مشہد میں ہوں، اور مشہد میں مجھے ٹکٹ مل گیا دسترخوان، اور میں دسترخوان پہ گیا ہوں. میں نے کھانا کھایا، کھانے کا ذائقہ آیا، لذت آئی، اس کھانے کی لذت آئی. چلے سن لیں. ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کو اذیت ہوئی، یعنی خواب میں لذت بھی ہے. لطف لیجیے اس بات کا. خواب میں لذت بھی ہے، خواب میں اذیت بھی ہے. لذت اور اذیت بتا دوں یہ سارے ثواب میں کس طرح پہنچتی ہے. جب ہم آل محمد کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ کہیں بھی دفن ہو اسے اذیت ہوتی ہے. سلامت رہے. میں نے نتیجہ تو عرض کر دیا. یہ بیکار نہیں ہے، ایسے رائے گاہ نہیں ہے. جب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ دفن کہیں بھی ہو اسے اذیت پہنچتی ہے. اور جب ہم اصالِ ثواب کی مجلس کرواتے ہیں، اصالِ ثواب کی جب مجلس کرواتے ہیں، تو جن سید کے صاحبان کے لیے مجلس ہو رہی ہے، یہ چاول وہاں نہیں جائیں گے، حسین کے ذکر کی لذت جائے گی. یہ سلامت ہے، یہ لذت وہاں جائے گی. اور یہ لذت جسمانیہ نہیں، یہ لذت روحانیہ ہے. یہ روح کی غذا ہے، روح کی. اور روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ وہ اور بندے ہیں جو کسی تھاپ کو روح کی غذا سمجھتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں روح کی غذا کیا ہے. ہاں، جناب سلمان نے میرے مولا امیر سے پوچھا، مولا فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا رزق لیتے ہیں. مولا ان کا رزق ہے؟ فرمایا خاتون جنت کی تسبیح فرشتوں کا رزق ہے. آپ جی بیٹے سلامت رہے. تسبیح ذکر ان کا رزق ہے. تو یہ جو ہمارے جانے والے چلے گئے، یہ ذکر حسین ان کا رزق ہے. یہ جتنا کرتے جاؤ گے اتنا رزق انہیں مت سمجھنا. اگر آپ اٹھیں فجر کے وقت اور 2 رکعت نماز ہدیہ امام حسین علیہ السلام، یہ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں سمجھایا انہوں نے، بندوں نے سمجھایا ہی نہیں. یہ مولا کی جگہ پہ نہیں پڑھی جاتی. مولا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، مولا کی بخشش کے لیے نہیں. شافع کی بخشش کون کروائے گا؟ ہدیہ پیش کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، اور وہ ہدیہ مولا کی بارگاہ سے پھر آپ کے والدین کو پہنچتا ہے.
پھر آپ کے اعزا و اقربا کو پہنچ، تو اندازہ کریں وہ نماز جو مرنے والا حسین سے لے اس کی لذت کیا ہے۔ کبھی کبھی اس کی تلاوت کر لیا کریں، کبھی کبھی اسے پڑھ لیا کریں، اور پھر جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ میں آپ پڑھیں گے انعمت علیہم، تو نعمت والوں کا تذکرہ ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ ولی اللہ والی مجلس کروا رہے ہیں تو میں یہ بات ضرور سمجھا دوں، یہ بلب لگے ہوئے ہیں، دیکھ کے بتا دو یار اگر روشنی نہیں آ رہی، لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں نا؟ اچھا، ان میں سے اگر کوئی بلب فیوز ہو جائے تو اسے اتار کے دوسرے ہولڈر میں لگا دو، کیوں؟ بھئی بجلی تو آ رہی ہے، بلب میں صلاحیت نہیں کہ وہ بجلی کو لے سکے۔ فاتحہ اور اصال ثواب لینے کی بھی صلاحیت ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ جواہر لال نہرو کے لیے تو فاتحہ نہیں ہو سکتی، توجہ فرما رہے ذرا تو متوجہ رہیے گا۔ ہندو کی نماز جنازہ تو نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے اگر آپ قبر پہ بیٹھ کے تلقین بھی پڑھیں تو دیکھنا پڑے گا کہ قبر میں پڑے ہوئے بندے پر علی والی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صلاحیت ہے تو پھر ثواب ہو، اگر نہیں ہے لاکھ قرآن بخشو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، پاک سیدہ زہرا بلند تک ایک فکرے میں بات تمام کر دوں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ جس رزق کو لینے کے بعد نجاست کا خدشہ نہ رہے، اس رزق سے ملی ہوئی زندگی کو طیب حیات کہتے ہیں۔ یہ جو لمحے آپ گزار رہے ہیں یہ حیات طیب ہے، یہ طیب حیات، غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ طیب زندگی ہے، اور یہ طیب زندگی ویسے بھی ہم کفن میں زندگی رکھ کے بیچتے ہیں، ویسے بھی ہم کفن میں زندگی رکھ کے بیچتے ہیں، خاک شفا جو رکھ دیتے ہیں کفن میں، خاک شفا رکھ دیتے ہیں، اور فرمائیے کفن میں خاک شفا رکھ دیتے ہیں، پوری توجہ، خاک شفا کی ایک خاص خاصیت، ویسے اگر تھوڑا سا لوہا کوئلے کی کان میں رکھ دیا تو وہ تھوڑا سا لوہا جو ہے نا وہ کوئلہ بن جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد پھر وہ کوئلہ ہی بن جاتا ہے۔ غور فرمائیے، کان میں جو رکھا جائے وہ پھر اسی جیسا ہوتا ہے، لیکن خاک شفا تھوڑی سی بھی ہو نا وہ ساری مٹی کو طیب بنا لیتی ہے۔ جیسے بات پہنچ گئی، وہ ساری مٹی کو طیب بنا لیتی ہے۔ اور میں دعائیہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، یہ ہدیہ کر رہا ہوں، اس پہ دعا دل میں کرتے ہیں۔ میں اپنی مٹی کا بت بنا کے کھڑا ہوا، جسے یہ 2 مصرے سمجھ آئے میں اسے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ میں اپنی مٹی کا بت بنا کے کھڑا ہوا ہوں، کیوں؟ میں اپنی مٹی کا بت بنا کے کھڑا ہوا ہوں، وہ رخ سے پردہ ہٹا کے آئے تو پھونک مارے۔ یہ دعائیہ کس نے؟ میں اپنی مٹی کا بت بنا کے کھڑا ہوا، وہ رخ سے پردہ ہٹا کے آئے تو پھونک مارے۔ بازار کوفہ کا
محمل میں کوئی سوار میں فکرہ دوہرا دیتا ہوں، دو فکرے مصائب کے سن لیں۔ کوفہ کا بازار، ناکہ پہ محمل میں کوئی سوار اور علی کے ہاتھ میں مہار۔ میرے مولا کی ظاہری خلافت کا آخری سال کہ مہار بابا جی پکڑ کے بیٹی کے ناکے کی، علی بیٹوں کے ساتھ بازار میں آئے اور جب بازار میں تشریف لائے تو میرے مولا نے فرمایا بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ اب کئی بچے سوچ رہے ہیں، ان کی فکر کو تشنہ چھوڑ کے نہ جاؤ کہ علی بیٹی کے ناکہ کو لے کے بازار کیوں آؤ؟ نہیں، پہلے علی نے خطبہ جمعہ میں اعلان کیا آج جمعہ کے بعد بازار بند رہے، کوئی کوفی گھر سے نہ نکلے، کوئی بچہ بھی بازار میں نہ آئے، عورتیں بھی چھت پہ نہ آئے۔ ایک کوفی نے کھڑے ہو کے پوچھا مولا اتنا انتظام کس لیے؟ فرمایا آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے راستے کا معائنہ کرے گی۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، رو پڑے۔ پھر جب شہزادی محمل میں سوار ہوئی، شہزادی سوار ہو گئی تو حسن آگے بڑھے کہ میں سیدہ کے ناکے کی مہار پکڑ لوں۔ مولا نے فرمایا نہیں حسن آپ نہیں پکڑے، حسن رک گئے۔ حسین آگے بڑھے، فرمایا نہیں حسین آپ بھی نہیں، محمد حنفیہ نہیں، جعفر بن علی، عون بن علی، سبھی کو روک دیا۔ پھر عباس کے ہاتھ مولا علی کے پیروں پہ، مولا میں تو سیدہ کا خاص نوکر ہوں، مجھے اجازت دے میں مہار پکڑ لوں۔ فرمایا نہیں عباس آپ بھی۔ سارے بیٹے دست بستہ کھڑے ہو گئے، عرض کی بابا جب شہزادی کے ناکہ کی مہار ہم نہیں پکڑیں گے تو پھر کون پکڑے گا؟ میرے مولا علی نے سر سے امامہ اتارا، پیروں سے نالین اتارا اور بیٹی کے ناکہ کی مہار پکڑ کے میرے مولا فرماتے ہیں میری بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے جب بھی سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا۔ جزاک اللہ مرحبا۔ اور مولا ناکہ کی مہار پکڑ کے چلے، بازار بند ہے، سنسان بازار، کسی بشر کے بازار میں آنے کا احتمال بھی نہیں کہ چلتے چلتے میرے مولا علی کے پیر رک گئے، قدم رک گئے، آنسو شروع ہو اور روتے روتے فرمایا شہزادی ذرا محمل کا پردہ ہٹا۔ اور یہ کوفہ کا صدر چوک دیکھو، محمل میں علی کی بیٹی اتنے دھیمے انداز میں بولی کہ صرف علی کے کانوں نے سنا۔ بابا میں دیکھوں یہ بازار آپ حسن کو دکھائیں، حسین کو دکھائیں، عباس کو دکھائیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹی، ہو سکتا ہے آپ کو پھر کوفہ آنا پڑے، بلند آواز مالک قبول فرمائیں۔ بابا میں جب پھر کوفہ ہوں گی آپ بھی تو ساتھ ہوں گے، سمجھنے والے سمجھیں گے۔ فرمایا نہیں بیٹی میں راستے میں نجف میں ملاقات کروں گا۔ بابا پھر میں اکیلی آؤں گی، میرے بھائی نہیں آئے گا؟ فرمایا نہیں شہزادی دوسری بار بھی تیرے بھائی ساتھ آئیں گے۔ بابا جب بھائی ساتھ آئیں گے تو پھر خوف کس بات کا؟ جو بندے آئے نہیں کر سکے۔ جب شہزادی نے عرض کی نا بابا جب بھائی ساتھ آئیں گے تو پھر خوف کس بات کا؟ مولا نے فرمایا سیدہ آئیں گے بھائی، لیکن دوسری بار تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی۔
बाबा फिर कोई नई सवारियां आ जाएगी। फरमाया जी बेटा, दूसरी बार तेरा कोई भाई नेज़े की नोक पे, कोई घोड़े की गर्दन में, और तेरा एक भाई कूफा के सादर दरवाजे। सुभान अल्लाह। तेरा एक भाई कूफा के सादर दरवाजे पर तेरा इस्तकबाल कर। पिंडी वालों जानते हो ये शहजादी का कौन सा भाई है? सुभान अल्लाह। जो सदर दरवाजे पर जिसके बारे में मौला ने फरमा दिया इस्तकबाल करेगा, ये जनाबे अकील का लाल है, ये जनाबे मुस्लिम बिन अकील है। और मैं तेरा ये भाई कूफा के सदर दरवाजे पर इस्तकबाल करेगा। तो क्या समझते हो, जनाबे मुस्लिम सदर दरवाजे पर खड़े थे। मुस्तफा शाह जी, अगर मैं डॉक्टर साहब में फिक्र खोल के कह दूं, किसी मोमिन का दिल ना दुखे, खड़े थे, रखे थे, जवान सलामत रहे, हाय करके रोने वाले, दो सर रस्सी में पिरोए गए। सुभान अल्लाह। एक मेरे मौला अब्बास का, एक सरकार मुस्लिम बिन अकील। जब अली ने कह दिया तो फिर हो गए। 10 मुहर्रम गुजर गई, 12 मुहर्रम काफिला कूफा के सदर दरवाजे पर पहुंचा। तो इस काफिले में एक शहजादी भी थी, एक शहजादी थी जनाब मुस्लिम की बेटी, जिसका नाम है हमीदा खातून। वो हर मोड़ पे लाहौर वाली शहजादी से कहती थी, अम्मा बाबा को खत लिखो, हमारे खेमे उखड़ गए, अम्मा बाबा को बुलाओ, हमारा पानी बंद हो गया। एक अच्छा हुसैन जनाजे लाते रहे तो ये बीबी कहती रही, अम्मा बाबा को बुलाओ, अम्मा बाबा को बुलाओ। एक जनाजा ऐसा आया कि इस बीबी ने आके मां से कहा, अम्मा अब बाबा को ना बुलाओ। वो जनाजा नहीं आया, वो आलम था। जब अब्बास के बाजू कट गए ना, फिर बीबी हमीदा खातून ने आके अम्मा से कहा, अम्मा अब न बुलाना, अब बाबा को न बुलाना। अम्मा जब मैं बाबा से मिलूंगी ना तो मैं बाबा से बात नहीं करूंगी। अम्मा जब मैं बाबा से मिलूंगी मैं बाबा से बोलूंगी नहीं। 11 गुजर गई, 12 को काफिला सदर दरवाजे पे आया, और जब काफिला सामने आया ना तो ये शहजादी वहां आई जहां मुस्लिम का सर लटक रहा था। जज़ाकल्लाह मरहबा। जनाबे मुस्लिम का सर लटक रहा था, इस शहजादी ने बाबा के सर को देखा। मैं मसाइब अभी पढ़ूंगा, 2 फिक्रे और सुन ले। सर को देखा तो वादा कराई कि अम्मा मैं बोलूंगी नहीं, देख के फिर बोली नहीं, फिर बैठते बैठते जमीन पे बैठ गई। जब बैठ गई, बंदे हमें कहते रो ना, मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, फिर हमें बताना हम रोए या ना रोए। जब जमीन पे बैठ गई फिर उठी नहीं, उठी, बैठी ऐसे कि फिर लेट गई। जब लेट गई कि फिर सज्जाद को तौक समेत जमीन पे बैठना पड़ा, और बैठे ऐसे कि सज्जाद ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं गया ढूंढता रहा कि हमीदा खातून की कब्र मिल जाए। और मुसलमानों हमें कहते हो रो ना, हमें एक बार अली की बेटियों की कब्रें पूरी कर। सय्यअलहुल्लज़ीना ज़लमू अय्यहुम कलबुन वलानतुल्लाहि अलैहिम।
الصالحین. دعا ہے مالک الملک اس ذکر کا ثواب سید کے مرحومین کے ارواح کو احسان فرما, ان کے درجات بلند فرما, انہیں جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرما. حاضرین کی دعائیں میرے سمیت مستجاب فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. ولی العصر بادشاہ کے ظہور میں اپنے امر کے مطابق تعجیل فرما. ہمیں امام کے انتظار کی آزمائش میں کامیابی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنوہا. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل لوجہک.